پاکستان از اے رچ ان ریسورسز، اگر ہمیں یہ ٹاپک ملتا ہے تو یہ ایک ڈسکرپٹیو اسے، اس پر ہم لکھ سکتے ہیں پاکستان میں یہ منرلز ہے، اس کو اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، شمالی علاقہ جات میں یہ ہے، ادھر یہ ہے، وہ ہے، تو یہ ایک کافی سارا اس پر ہم لکھ سکتے ہیں، بآسانی لکھ سکتے ہیں، اور یہ اسکورنگ بھی ہے بہت زیادہ۔ تو کوشش کرے کہ پیپر میں ڈسکرپٹیو ایسیز کو اٹیمپٹ کرے، یہ اچھا ہوتا ہے۔ ٹاپکس میں ہم انتخاب کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ہم نے کرنا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ ڈسکرپٹیو ایسیز پہ جس پر ہم اپنا نالج بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں پیپر میں، تو یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دوسرا اگر اس کا ایگزامپل ہے وہ ورلڈ از اے گلوبل ولیج، یہ بھی ایک اسے سب سے زیادہ ہم نے دیکھے پچھلے پاس پیپر میں، اگر آپ دیکھیں تو یہ اسے کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے کہ ورلڈ ایز اے گلوبل ولیج، تو یہ بھی ایک ڈسکرپٹیو ہے، اس پر ہم کافی سارا لکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ ہو گیا، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں اس پر۔ اچھا، اب تیسرا جو ہے آرگومنٹیٹیو، اس میں اسے رائٹر اپنے نظریے کا دفاع دلائل کے تھرو کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے دلائل دینے ہوتے ہیں، اب یہ دلائل کہاں سے آئیں گے، ہمارے پاس کہاں سے یہ دلائل آئیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یہ دلائل ذاتی مطالعے، مثلا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، نیوز پیپر دیکھتے ہیں اور بکس دیکھتے ہیں، کئی سارے چیزیں ہم لائف میں کرتے ہیں، وہ ہمارا ذاتی جو مطالعہ ہوتا ہے، وہ ذاتی تجربات ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہم نے لائف میں ایکسپیرینس کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں پر ہم وہ دلائل بیسڈ کرتے ہیں۔ ہم ایسے میں وہ دلائل لکھیں گے جو ہمارے لائف میں اپنے ذاتی تجربات، ذاتی مطالعہ وغیرہ وغیرہ، اس پر ہم یہ دلائل دیں گے۔ اب اس کی مثالیں کون کون سی ہو؟ گریٹ نیشن ونز وار وداؤٹ فائٹنگ، یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو بڑی بڑی قومیں ہوتی ہے وہ لڑائی کے بغیر ہی بڑے جنگ جیت جاتے ہیں۔ اب یہ اس پر اگر ہم ثابت کریں گے اس کو، تو اس کے لیے ہمیں آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم آرگومنٹیٹیو ایسیز کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اور کوشش کیا کرے کہ سی ایس ایس پی ایم ایس میں اس طرح کے ایسیز کو اٹیمپٹ نہ کرے، کہ یہ بہت کم اسکورنگ ایسیز ہے، اس میں اسکور بہت کم آتا ہے، تو اسی لیے کوشش کیا کرے کہ اس طرح کے ایسیز اٹیمپٹ نہ کرے۔ باقی اگر آپ کے پاس نالج ہے اور آپ کو تیاری ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی۔ دوسرا اگر اس کے ایک اور ایگزامپل ہے، میں نے لکھا ہے آر ماڈرن وارز آر ناٹ ہولی وارز، یہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، یہ تینوں جو ہم نے بات کی یہ تو سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ باقی جو چوتھا ہے نیریٹو ایسیز، وہ تو کبھی اس کے بارے میں ایسیز آئے نہیں ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں کمپیٹیٹیو ایگزام میں، تو اس لیے میں نے آج اس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اب سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے جو انگلش ایسیز کے بکس سے ریکمینڈ آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے، یہ مٹیریل، یہ نالج، یہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ تیاری کے لیے بکس کون سے ہونے چاہیے؟ تو سب سے بہترین بکس ہے جو میں نے خود ریڈ کیے ہیں، جس سے میں نے بھی تیاری کی ہے، سارے جو سی ایس پیز ہے وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، کئی سارے لوگوں سے انٹرویوز میں نے پوچھا بھی ہے کہ کون کون سے بکس آپ ریکمینڈ کرو گے، تو سب نے جو نام بتائے ہیں اس میں جو 3-4 بڑے ہیں جو آسانی سے مل بھی سکتے ہیں بک شاپ میں، یا آن لائن بھی ہم آرڈر کر سکتے ہیں۔ بکس ہے جو میں نے خود ریڈ کیے ہیں، جس سے میں نے بھی تیاری کی ہے، سارے جو سی ایس پیز ہے وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، کئی سارے لوگوں سے انٹرویوز میں نے پوچھا بھی ہے کہ کون کون سے بکس آپ ریکمینڈ کرو گے، تو سب نے جو نام بتائے ہیں اس میں جو 3-4 بڑے ہیں جو آسانی سے مل بھی سکتے ہیں بک شاپ میں، یا آن لائن بھی ہم آرڈر کر سکتے ہیں، اس کے نام میں آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سلیکٹیو لانگ ایسیز بائی پروفیسر منظور صاحب، یہ علمی کا ایک بک ہے، علمی کا سلیکٹیو لانگ ایسیز بائی پروفیسر منظور، ایک بہترین بک ہے ایسیز کے لیے، انگلش ایسیز کے حوالے سے تیاری کے لیے بہت زبردست ہے، آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو بک ہے جو مجھے بہت اچھا لگا، پی ڈی ایف میں بھی ہے، ہم نے بھی 30-40 اسے اس کے اپلوڈ بھی کیے فیس بک گروپ میں، اور ہر جگہ پہ ملتا ہے، گوگل سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہارڈ پام میں بھی مل سکتا ہے، JWT CSS ایسیز اس کا نام ہے، JWT CSS ایسیز۔ نمبر 3 جو ہے جو سب سے سٹینڈرڈ ہے، دونوں سے بھی سٹینڈرڈ لگتا ہے، وہ یونیورسٹی گرامر بائی سڈنی، یہ یونیورسٹی گرامر بائی سڈنی، یہ تیسرا بہت بہترین بک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتابیں ہیں جو بازار میں ہے، آن لائن ہے، آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں، تو جو بھی ہے، لیکن یہ 3-4 بڑے ہیں اور ریکمینڈڈ ہے، تو آپ یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اسی لیے
اب انگلش ایسے کے لیے کیا کیا ضروری ہے کہ ہم ایک اچھا ایسے تحریر کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا ضروری ہے، تو اس پر میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ انگلش ایسے کے لیے ووکیبلری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب انگلش ایسے میں نمبر کس چیز سے کم ہوتے ہیں، ہمارے میجر مسٹیکس ہے، جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ فیل ہوتے ہیں اس ایسے میں، یہ ایسے اے ایس آئی کا ہو، سی ایس ایس، پی ایم ایس، تحصیلدار کا، یا اور کوئی ایگزام کا، جوڈیشری کا بھی ہو سکتا ہے، تو ان سارے ایگزام میں اصل جو پرابلم ہوتی ہے وہ ووکیبلری اور گرامر کا ہے۔ ہمارا جو گرامر ہے اس میں گرامیٹیکل مسٹیک اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو سارے نمبر ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں، مطلب ایک مسٹیک پر اگر وہ چکر نشان لگاتا جائے تو اس طرح سے ہمارے سارے نمبر وہ گٹ جاتے اور کم ہو کے ہم فیل ہو جاتے۔ تو ہم نے سب سے پہلے انگلش ووکیبلری کو بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ریڈنگ سب سے ضروری ہے۔ ریڈنگ کس چیز کا؟ ایڈیٹوریلز کا، بکس کا، انگلش ناولز، بکس، اور جو بھی